بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط، اس موضوع کا سبق نمبر 4 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اسلام میں علم و تحقیق۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ علم و تحقیق سے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ قرآن اور حدیث میں علم اور تحقیق و تصنیف سے متعلق اسلام کیا تعلیم پیش کرتا ہے۔ اسلام میں علم و تحقیق کی اہمیت۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب، دین اور نظریہ حیات ہے جس کے آخری رسول پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھو ہے۔ اسلام نے اپنی آمد کے ساتھ ہی عالم عرضی کی علمی دنیا میں ایک خوشگوار انقلاب برپا کیا اور بنی نوع انسان کو نفع بخش علوم سے متعارف کروایا۔ اسلام میں حصول علم کی فرضیت کے ساتھ تبلیغ علم کا بھی حکم دیا گیا، یعنی اسلام میں علم کی اہمیت کو صرف اسی ایک لفظ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ عبادات، معاملات یا دیگر زندگی کے دیگر شعبوں سے متعلق نہیں بلکہ علم سے متعلق، اس کا پہلا لفظ علم سے متعلق۔ اب وہ اقرا یعنی سورہ علق کی جو 5 آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلا لفظ اقرا تھا، پڑھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم سب سے پہلے دیا گیا، پہلی وحی بھی۔ اسلام کی جب آمد ہوئی، اسلام جب دنیا میں پھیلا اور عباسی دور تک آتے آتے جب اس نے علمی دنیا پہ قبضہ کیا تو اس نے پوری دنیا میں ایک ایسا علمی انقلاب برپا کیا کہ پوری دنیا کو نفع بخش علوم سے متعارف کرایا اور یہ بتایا کہ علم نافع اور علم غیر نافع کیا ہوتا ہے، اور علم نافع کی جتنی قسمیں تھیں سب کو پوری دنیا کے سامنے متعارف کرایا۔ اور اسلام کے اندر تعلیم کو فرض قرار دیا گیا۔ صریح حدیث کے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صرف حصول علم کی فرضیت نہیں بلکہ تبلیغ علم کا بھی حکم دیا گیا۔ اسلام میں تحقیق کی روایت صدر اول میں ہی پڑ گئی تھی۔ اس کی پہلی مثال تدوین قرآن ہے، یعنی کہ جب بھی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا لحاظ رکھتے کہ کون سی آیت کو کس صورت میں رکھنا، کہاں پہ رکھنا، کیا ترتیب ہونی چاہیے، ایک صورت میں کتنی آیتیں ہونی چاہیے، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ رکھتے اور کاتبین وحی کو بلا کر کے یہ ہدایت دیتے کہ اس صورت کو، اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو فلاں آیت کے بعد۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو تدوین قرآن کا کام ہوا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، اس میں بڑی جو تحقیق کے جو معیار میں تحقیق کا جو معیار ہوتا ہے کہ کوئی اگر کوئی آیت لے کے آ رہا ہے تو صرف اس کی زبانی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ تحریر کا اعتبار کیا جائے گا، لکھی ہوئی چیز کا اعتبار کیا جائے گا، اور گواہ بھی پیش کرے گا، کسی یعنی صرف ایک کی گواہی نہیں قابل، اس کے ساتھ کوئی اور اس آیت کے ثبوت کی گواہی دے۔ اس طرح سے تمام تفصیل تدوین قرآن کی الگ کتابوں میں ہے، یعنی جو
حزم و احتیاط تحقیق میں آج برتا جا رہا ہے، یہ اسلامی تاریخ کے صدر اول میں ہی ان احتیاط کو اختیار کیا گیا۔ پھر اسلام میں تحقیق کی دوسری اہم ترین روایت تدوین حدیث کی ہے، یعنی حدیث لکھنے، بیان کرنے اور حدیث کو نقل کرنے کے سلسلے میں جو حزم و احتیاط اختیار کی گئی، جو اصول متعین کیے گئے، سند کو متعین کیا گیا، سند کو ایک مستقل اصول کی حیثیت دی گئی کہ بغیر سند کی کسی کی حدیث نہیں لی جاتی تھی۔ اسلام میں تحقیق مثبت جذبوں کی شدت و فراوانی سے جلا پاتی ہے، جن میں سچائی، دیانتداری، محنت و لگن اور متانت و سنجیدگی جیسی حسین قدریں شامل ہیں۔ ان صفات کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ واقعات کو بیان کرنے کے لیے ان کا عینی مشاہدہ کیا جائے، ذاتی طور پر انہیں سنا جائے اور انہیں روایت کرتے وقت محتاط رویہ اختیار کیا جائے، یعنی واقعہ بیان میں خود آدمی شاہد ہو، اگر خود شاہد نہیں تو کسی معتبر آدمی کی شہادت ہی قبول ہوگی اس میں، ورنہ وہ قرآن کریم کی آیت کی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ حکمت و تحقیق ایک بہت ہی پیچیدہ بحث ہے کہ حکمت اور تحقیق یہ دو الفاظ ہیں، اس میں کیا ربط ہے، کیا تضاد ہے، کیا اختلاف ہے، کیا موافقت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اسلامی اصول تحقیق کے مطابق اسلامی علوم کے اولین ماخذ قرآن و سنت میں لفظ تحقیق کا استعمال اس مفہوم میں کہیں نہیں کیا گیا جس مفہوم میں عہد حاضر کے علماء، اسکالر اور محققین لفظ تحقیق کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ قرآن و سنت میں تحقیق کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، یعنی تحقیق کے موجودہ مفہوم کو بیان کرنے کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ مسلم اسکالرز اور علماء کرام کے مطابق حکمت اعلیٰ ترین درجے کی علمی صلاحیت کا نام ہے، اس لیے تحقیق کو حکمت کا مترادف کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آج کے دور میں تحقیق بھی کہتے ہیں کہ اعلیٰ ترین درجے کی علمی صلاحیت، یعنی اگر کوئی آدمی کسی ایک موضوع پر اعلیٰ ترین درجے کی علمی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ اس موضوع کا محقق کہلائے گا۔ اب اسی کو حکمت کہیں کہ اس موضوع کا حکیم کہا جا سکتا ہے۔ حکمت سے متعلق تمام قرآنی آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت قرآنی تعلیمات اور قرآنی علوم کے مطالعے یا مدد سے ایسی اعلیٰ ذہنی صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے ہر دور میں بنی نوع انسان کے درپیش مسائل حل کیے جاتے ہیں اور انسانوں کو ان کے حالات و زمانے کی رعایت کے مطابق فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی اگر یہ کام کہ قرآنی آیات، قرآنی تعلیمات کو انبیاء کرام نے حالات و زمانہ کی رعایت کے مطابق انسان کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے پیش کیا، تو آج بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآنی تعلیمات اور قرآنی علوم کی مدد سے یہ محققین اور اسکالرز انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ اگر ہے تو اس مسئلے کو قرآنی علوم اور قرآنی آیات کی روشنی میں اس طرح سے حل کیا جائے کہ وہ انسانیت کے لیے مفید ہو۔ اس کا آغاز انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہے، پھر ان کے مقرر کردہ اصولوں کو مد نظر، ان کے یعنی انبیاء کرام کے مقرر کردہ اصولوں کو مد نظر رکھ کر جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ قرآنی تعلیمات اور قرآنی علوم کی مدد سے وہ بنی نوع انسان کے درپیش مسائل کو حل کر کے انسانیت کو فائدہ پہنچائے، اگر اس پر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ حکیم کہلاتے ہیں، اور انہی کو اور اس طرح کے کام کرنے والے ہی محقق ہوتے ہیں۔ حکمت و تحقیق کی پیچیدہ بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے پروفیسر خاکوانی لکھتے ہیں، یعنی باقر خان خاکوانی، وہ لکھتے ہیں کہ دور قدیم میں لفظ تحقیق بھی مروج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لفظ حکمت لفظ تحقیق کے بدل کے طور پر بھی مروج تھا۔ جس طرح فقہا کے تحقیقی اصول، محدثین کے تحقیقی اصول، مورخین کے تحقیقی اصول
اور مختلف علوم کے ماہرین کے تحقیقی اصول یا منہج کے الفاظ بھی ملوث تھے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں ان تمام اصولوں کو حکمت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ تبلیغ علم، اسلام میں جو تبلیغ علم کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ تبلیغ علم حدیث نبی بھی ہے، آپ سر نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اسی طرح حجت کی پہنچاؤ میری بات کو اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یعنی جو اگر میری بات تم تک پہنچی ہے تمہارے ذمے یہ فرض ہے کہ تم میری اس بات کو اور آگے تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک ہی بات ہو، ایک ہی قرآن کریم کی ایک آیت ہو، حدیث کو کم سے کم ایک ہو، زیادہ سے زیادہ کہ کوئی جتنی جو بھی آپ کو معلومات ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، جو حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو موجود ہیں وہ غائب تک، یعنی جو آج نہیں آ سکے ان تک پہنچائے۔ ابلاغ کا دائرہ نہایت وسیع ہے، جس میں علمی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے تحقیقی اصول وضع کرنا، نئے علوم کی ایجاد شدہ علوم کی حفظ و تلقین، لسانی ادب، تمدنی فروغ، نیز نقل کتاب وغیرہ کے لیے تمام مسائل کی فراہمی داخل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تبلیغ علم کا حکم دیا اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لہذا شرعی نقطۂ نظر سے تحقیقی اصولوں کے مطابق تصنیف و تالیف اور نقل و کتابت کو فرض و واجب کی حیثیت حاصل ہوگی، کیونکہ یہ تبلیغ علم کا درجہ رکھتی ہیں۔ تحریک، اسلام میں علمی تحریک کی ابتدا عہد مکی سے دار ارقم سے ہوئی۔ اسی درسگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسلام کی دعوت اور قرآن کی تعلیم دی۔ دار ارقم کے بعد مدینہ علم کا مرکز بنا اور مدینہ کی 9 مسجدوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا۔ جب اسلامی خلافت عہد مرتضوی میں عراق منتقل ہوئی تو کوفہ و بصرہ مرکز بنا۔ دور اموی میں دمشق، عباسی دور میں بغداد کو مرکزیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد عہد انتشار میں، یعنی اسلامی تاریخ میں جو عہد انتشار آیا، عباسی خلافت کمزور پڑی، اس دور کو عہد انتشار کہتے ہیں، یعنی عباسی خلافت کی کمزوری اور عثمانی خلافت کے قیام کے بیچ کا جو دور۔ عہد انتشار میں مصر، نیشاپور، قیروان اور قرطبہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی، حتیٰ کہ یعنی مرکزیت کا، علمی مرکزیت کی فضیلت مصر، نیشاپور، قیروان اور قرطبہ کو حاصل ہوئی، حتیٰ کہ علمی تحریک کا یہ سلسلہ سندھ و مکران اور گجرات سے ہوتے ہوئے دہلی و لاہور تک پہنچا۔ اسلام کی ان علمی مراکز نے علم و ادب کو اس قدر عام کیا کہ مختلف علوم و فنون کی شاخ در شاخ ہوئی اور دنیا میں ادیب، فقیہ، مفسر، محدث، شاعر، مفکر، فلسفی، سائنسداں، حکیم، صوفی، لغوی، نحوی، مورخ، مہندس، مقنن، خطاط، وراق، فنکار اور صنعت کار وغیرہ پیدا ہوئے۔ یعنی اتنے فنون کی شاخ در شاخ ہوئی کہ ایسے القاب، ان القاب کو وضع کرنا پڑا۔ خلاصہ یہ کہ اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے اسلام میں علم و تحقیق کی کیا اہمیت ہے وہ پڑھا، پھر اس کے بعد حکمت اور تحقیق میں کیا ربط ہے، اس ربط کو واضح کیا کہ قرآن کریم میں جس کو حکمت سے تعبیر کیا گیا اسی کو دور حاصل میں تحقیق سے تعبیر کیا جاتا۔ تبلیغ علم کیا ہے، تبلیغ علم میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد اسلام کی جو علمی تحریک اسلام نے برپا کی اس کے بارے میں سمجھا کہ اس کی تاریخی حیثیت